الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ اللہ تعالی نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو جس معاشرے میں بھیجا تھا ان میں جہاں بہت سے معائب اور برائیاں تھیں وہاں کچھ ایسی بنیادی انسانی صفات تھیں جو ہر انسان میں ہونی ضروری ہیں، خواہ وہ مومن ہو یا کافر، اچھا ہو یا برا، چھوٹا ہو کہ بڑا، عام مملکت کا ایک فرد ہو یا حکمران طبقے سے تعلق رکھتا ہو۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہر ایک فرد میں انسانیت کا خاصہ ہیں، اور ان چیزوں کا اصلاً مذہب سے بھی کوئی ایسا تعلق نہیں ہے۔ اس لیے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اسلام آیا اور اس نے انہیں یہ چیزیں سکھائیں۔ ان میں بیسیوں لوگ ایسے تھے جو اسلام سے پہلے بھی ان چیزوں پر عمل کرتے تھے، اور اب بھی دنیا میں بیسیوں خوبیاں ایسی موجود ہیں جو مسلمانوں کے علاوہ دوسری اقوام میں ہیں، اور ان کا تعلق انسانیت سے ہے۔ مذہب کی تعلیم اور تلقین کو ان چیزوں سے کچھ غرض نہیں ہے۔ مذہب اور دین یہ کہتا ہے کہ اگر یہ کام کرو گے تو تمہیں اس پر ثواب ملے گا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر لوگوں کو یہ خبر دی اور بتایا کہ اللہ ان چیزوں سے راضی ہے، ان چیزوں سے خوش ہے، اور یہ بتلایا کہ ان چیزوں پر عمل کرنے سے آخرت بھی سنورے گی۔ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی ان چیزوں کی تلقین کی اور ان سے پہلے دنیا میں یہ چیزیں نہیں پائی جاتی تھیں۔ مثلا آپ سچائی کو دیکھیے، سچ بولنا، سچ بات کہنا، سچی بات کو سننا اور سچی بات کو آگے پھیلانا، یہ انسانیت کی وہ خوبیاں ہیں جس کا دین اور مذہب کے حوالے سے کسی بھی دین اور مذہب سے تعلق نہیں ہے۔ ہر آدمی خواہ وہ کسی بھی مذہب اور دین کا ہے اس کی خوبی بیان کرے گا، اور سچے آدمی کو ہر معاشرے میں عزت ملے گی اور جھوٹے آدمی سے ہر کوئی نفرت کرے گا، جان چھڑائے گا۔ ایسے ہی ہر دین اور مذہب یہ سکھاتا ہے کہ سچ بولو، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دین اور مذہب نے اسے سچ بولنا سکھایا، بلکہ اللہ تعالی نے انسانی فطرت میں جو چیز رکھی ہے وہ سچائی ہے۔ تو جو آدمی بحریہ ہے، کسی مذہب اور دین کو نہیں مانتا، وہ بھی سچ کو سچا سمجھتا ہے، اچھا سمجھتا ہے، اور سچ ہی بولتا ہے اور سچ ہی سننے کی ہمت رکھتا ہے۔ اسی طرح کسی انسان کا مال ناجائز طور پر کھانا، ہڑپ کر جانا، کسی انسان کے مال کو برباد کرنا، چوری اور ڈاکہ، یہ نہیں ہے کہ مذاہب نے سکھایا ہے کہ یہ بری چیزیں ہیں۔ یہ ایسی چیز ہے جو کامن نیچر کی چیز ہے۔ ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس کا مال محفوظ رہے، اور کوئی آدمی بھی یہ نہیں چاہتا کہ اس انسان کے مال میں گڑبڑ ہو جائے۔ تو مذہب اس پر اضافہ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ کسی کا مال کھانا بری بات ہے، اور اللہ کے ہاں اس پر سزا ملے گی اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی دیکھنا پڑے گی۔ لیکن یہ نہیں ہے کہ صرف مذہب ہی کی تلقین ہے، بلکہ انسانیت سے سکھاتی ہے کہ انسان کسی کے مال میں بھی گڑبڑ نہ کرے۔ اس لیے عربوں میں یہ خصوصیات بنیادی طور پر پائی جاتی تھی، اور عمومی طور پر معاشرے میں جھوٹ سے نفرت کی جاتی تھی، سچائی کو مانا جاتا تھا، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مرتبہ کئی کافروں کی تعریف ان کے کردار پر کی کہ ان کا کردار اتنا اچھا ہے،
اور پھر وہ صحابہ رضی اللہ عنہ جب مسلمان ہوئے ہیں تو اگرچہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں زیادہ وقت نہیں گزارا اور اگرچہ اسلام کی تعلیمات سے انہیں بہت زیادہ شناسائی نہیں ہوئی، لیکن اس کے باوجود ان میں خوبیاں تھیں، اور وہ خوبیاں اصل میں اس شخصیت کے کردار میں تھیں، اور وہ کردار اس کا عرب سوسائٹی کا تھا۔ یہ نہیں ہے کہ اسلام نے اس کردار کو بنایا تھا، بلکہ شروع سے لوگوں میں یہ چیز پائی جاتی تھی۔ اس ساری بات پہ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم لوگ ان بنیادی اقدار کو سیکھیں۔ ہم نماز پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے، زکوٰۃ دیتے ہیں یا نہیں دیتے، حج کرتے ہیں یا نہیں کرتے، یہ باتیں یقیناً ضروری ہیں۔ جو شخص نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ کا قائل نہیں ہے وہ کفر کا ارتکاب کرتا ہے۔ جو قائل ہے ان چیزوں کا لیکن عمل نہیں کرتا وہ فسق کا ارتکاب کرتا ہے، خدا کے ہاں گناہگار ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ آدمی اگر نماز نہیں پڑھتا تو اسے سچ بھی نہیں بولنا چاہیے، اور وہ زکوٰۃ اگر نہیں دیتا تو اسے دوسروں کے مال کو قبضہ لینا چاہیے، اور اگر وہ شخص روزے نہیں رکھتا تو اس کو زندگی میں غیر سنجیدہ روش اختیار کر لینی چاہیے، اور اگر وہ حج نہیں کرتا تو اس کے بعد وہ بالکل دین کا منکر ہو جائے۔ بلکہ یہ چیزیں کرے یا نہ کرے، جو چیزیں ضروری ہیں دوسری طرف انسانی اخلاقیات کی بھی ان کو بھی کرنا ضروری۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ جو تھے یہ ایک چنی ہوئی جماعت تھی، اور اللہ تعالی نے انہیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے چنا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تربیت فرماتے تھے، اور بہت سی چیزیں جو ہونی چاہیے تھیں اگر کسی میں نہیں تھیں تو انہیں سکھا دیتے تھے، اور اگر ان میں پہلے سے موجود تھیں تو آپ ان کی تعریف کرتے تھے اور بتاتے تھے کہ یہ چیز اس میں پہلے سے موجود ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان چیزوں کی قدر کرتے تھے۔ حضرت برا رضی اللہ عنہ ہیں، اور برا نام کے کئی ایک صحابہ کرام رضی اللہ عنہ آپ کو ملیں گے۔ مثلا برا ابن عوص رضی اللہ عنہ ہیں، یہ بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لائے صحابی تھے، اور حضرت ابراہیم جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے تھے ان کو جس خاتون نے دودھ پلایا تھا ام بردہ رضی اللہ عنہا، ان کے یہ شوہر تھے۔ تو اس طرح یہ ابراہیم ابن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رضاعی باپ ہوئے، یعنی دودھ پلانے والے۔ اسی طرح برا بن مالک انصاری تھے، اور برا بن مالک انصاری رضی اللہ عنہ جو تھے وہ احد میں رہے ہیں، اور احد کے بعد جتنی جہاد اور غزوات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہیں ہر ایک میں شامل تھے۔ اور برا بن مالک رضی اللہ عنہ بہت بہت بہادر آدمی تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بہادری کے علاوہ بھی ان کی تعریف کی، اور برا رضی اللہ عنہ کو آخر کار اللہ تعالی نے شہادت کے لیے منتخب فرمایا، اور برا رضی اللہ عنہ شہید بھی ہوئے۔ بہت فضائل ان کے آئے ہیں۔ برا بن عازب رضی اللہ عنہ ایک اور صحابی تھے، اور اللہ تعالی نے انہیں بھی بہت سی خصوصیات سے نوازا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بدر میں کچھ بچے لائے گئے، اور ان میں یہ برا بن عازب رضی اللہ عنہ بھی تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن ان بچوں کو واپس بھیج دیا تھا، اور جہاد میں شرکت کی اجازت نہیں دی تھی۔ ان میں برا بن عازب تھے، عبداللہ ابن عمر تھے، بلکہ عبداللہ ابن عمر تو احد میں بھی شامل نہیں کیے گئے۔ خندق میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت دی تھی۔ رافع ابن خدیج تھے، اور اسید ابن ظہیر تھے، زید ابن ثابت، عمیر بن ابی وقاص، یہ سب کے سب لوگ تھے۔ انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت نہیں دی تھی۔ ہاں عمیر بن ابی وقاص جو تھے انہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ایسا منع بھی نہیں فرمایا تھا، اس لیے ان کی شہادت بھی غالباً احد میں ہو گئی تھی یا بدر میں ہو گئی تھی، بدر میں ہو گئی تھی۔ تو
یہ برا بن عازب، عبداللہ ابن عمر اور حضرت ابو سعید خدری اور زید ابن ارقم، یہ چاروں صحابہ رضی اللہ عنہ میں سے تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق میں اجازت دی تھی، اور یہ لوگ خندق میں شہید ہوئے تھے، اس سے پہلے انہیں اجازت نہیں دی گئی تھی۔ اور اسی طرح زید بن حارثہ جو تھے، حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں احد کے دن چھوٹا قرار دیا تھا۔ برا ابن عازب کو، زید بن ارقم کو، ابو سعید کو اور سعد بن خیثمہ رضی اللہ عنہ بھی تھے، اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ احد کے دن بھی چھوٹے قرار پائے تھے عمر کے اعتبار سے، اور حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں احد میں بھی شرکت کی اجازت نہیں دی تھی۔ اور یہ جو برا ابن عازب رضی اللہ عنہ تھے، یہ بہت اللہ نے طویل عمر دی تھی۔ یہ رہے ہیں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ، جنگ جمل میں بھی انہوں نے شرکت کی، اور صفین میں بھی، نہروان میں بھی، پھر کوفہ تشریف لے گئے تھے، اور کوفہ میں جب حضرت مصعب رضی اللہ عنہ کی حکومت تھی رحمہ اللہ کی، تو اس وقت ان کا انتقال ہوا ہے۔ تو برا بن عازب رضی اللہ عنہ یہ تھے، برا نام سے بہت سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے جو بات کہنی تھی وہ برا ابن معرور رضی اللہ عنہ کے متعلق تھی۔ برا ابن معرور رضی اللہ عنہ یہ مدینہ منورہ کے تھے، گویا انصاری تھے، اور معرور ان کے والد تھے، اور ان کی والدہ کا نام رباب تھا، رباب بنت نعمان۔ اور وہ جو حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں مدینہ منورہ سے لیلہ عقبہ میں گئے تھے، ان میں سے شامل تھے۔ عقبہ عربی میں کہتے ہیں گھاٹی کو، اور بات شروع ہوتی ہے وہاں سے جب حضرت ابو طالب کا انتقال ہو گیا، تو ان قریش میں سارا نظام قبائلی نظام تھا، اور سسٹم ان کا ایسا تھا کہ مختلف قبیلے تھے، اور ان قبیلوں نے مل کر اپنی حکومت بنا لی تھی۔ تو ان قبائل میں ایک دوسرے کے فرد کی حفاظت اس کے قبیلے کے تعلق کے ساتھ سمجھی جاتی تھی۔ قبائل کا آپس میں لین دین تھا، اور ہر قبیلہ اپنے آدمی کی حفاظت کرتا تھا۔ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کا قبیلہ یہ بنو عبد المطلب، بنو ہاشم تھے، اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دین کی اس ساری تبلیغ کے باوجود جو بری طرح کھٹکتی تھی اور قبائل کی نظر میں پناہ دے رکھی تھی حضرت ابو طالب نے، اور ابو طالب اپنی قوم کے اس وقت قائد تھے، سردار تھے۔ عبد المطلب کے بعد قبیلے کا انتخاب حضرت ابو طالب کے متعلق تھا، اور ابو طالب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دے رکھی تھی اور ہر طرح کی معاونت تھی۔ اسی لیے آپ جتنے بھی دور جاہلیت کے واقعات پڑھتے ہیں ان میں آتا ہے نا کہ مشرکین ابو طالب کے پاس گئے اور کہا اپنے بھتیجے کو منع کرو، تمہارے بھتیجے کے خلاف یہ شکایت ہے، یہ شکایت ہے، یہ شکایت ہے، اور پھر وہ بھی کہ حضرت ابو طالب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اور کہا کہ آپ جو پیغام دیتے ہیں آپ اس پیغام کو جاری رکھیے، دیتے رہیے، اور میں آپ کی مدد کرنے والا ہوں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ جو کہا کہ لوگ اگر چاند اور سورج کو میرے دائیں بائیں ہاتھ پہ رکھ دیں تو میں پھر بھی اللہ کے دین کی تبلیغ سے باز نہیں آؤں گا۔ تو وہ سب باتوں میں جو حضرت ابو طالب کا ذکر آتا ہے، وجہ اس کی یہ ہے کہ ابو طالب قریش میں سب سے بڑے آدمی تھے، اور قبائل کے سردار انہی کی خدمت میں آتے تھے، انہی سے کچھ عرض و معروض کرتے تھے۔ ڈائریکٹ کوئی آدمی کسی قبیلے کا کسی اور قبیلے کے آدمی پر حملہ کرے، برا بھلا کہے، ایسا رواج عام طور پہ نہیں تھا۔ اور جب ابو طالب کا انتقال ہوا تو قریش کی قیادت اب ابو لہب کے ذمے آئی، اور ابو لہب شروع دن سے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اور اس دین کے مخالف تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جان گئے تھے کہ اب وہ جو پشت پناہی تھی، وہ جو اپنے قبیلے کی طرف سے مدد ملتی تھی، ابو طالب کی وفات کے بعد اب وہ بات بھی ختم ہو گئی، اور اب یہ چیز باقی نہیں رہی۔ تو اس لیے اب کیا ہوگا؟ تو پھر آپ طائف تشریف لے گئے کہ ممکن ہے وہاں کے کچھ لوگ
آپ کی رسالت و نبوت کا اقرار کر لیں اور آپ مکہ مکرمہ سے طائف مستقل طور پر منتقل ہو جائیں. وہاں بھی ایسے نہیں ہوا. جب طائف سے آپ واپس آئے ہیں تو اب آپ کو کون پناہ دیتا؟ آپ کے اپنے قبیلے کے سربراہ تو ابو لہب تھے، اس نے تو پناہ دینی نہیں تھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور قبیلے کی طرف رجوع کیا اور ان کے سردار کو پیغام بھجوایا کہ آپ میرے والد کے دوست رہیں، آپ مجھے اپنی پناہ میں لے لیں. اسی لیے وہ چل کے اپنے 7 بیٹوں کے ساتھ حرم شریف میں آئے اور انہوں نے اعلان کیا کہ میں نے محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دی ہے. اور قریش ان سے کہتے رہے کہ تم انہیں پناہ نہ دو. یہ سارے واقعات جو سیرت کی کتابوں میں ملتے ہیں، ان کے ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہاں کے نظام کو سمجھا جائے. اب جب کچھ عرصہ تک وہ پناہ چلتی رہی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں مسلسل یہ بات تھی کہ یہاں کے قبائلی نظام میں مجھے کہیں نہ کہیں جا کر کسی کی سرپرستی میں دنیاوی اعتبار سے رہنا ہے اور مجھے کہیں نہ کہیں کسی کے پناہ میں رہنا ہے. تو پھر آپ نے ایک طریقہ یہ بھی کیا کہ آپ جب بھی مدینہ منورہ کے یا مختلف ممالک کے لوگ آتے تھے مختلف اطراف سے، ان کو تبلیغ کی تاکہ دین اور جگہ پر بھی پھیلے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا براہ راست یہ مقصد نہیں تھا کہ آپ نے کچھ پناہ حاصل کرنے کی غرض سے اہل مدینہ کو دعوت دی. یہ بات غلط ہے، بلکہ دعوت تو عام طور پہ آپ ہر ایک کو دیتے ہی تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور ان دنوں ابو لہب چونکہ بڑا تھا حج کے تمام امور میں بھی اور قریش کا بڑا تھا، اس لیے جب آپ جا کر لوگوں کو مینا میں اللہ کے دین کی دعوت دیتے تھے تو ایک صحابی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی مرتبہ اس دن دیکھا جب مینا میں آپ لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلا رہے تھے اور ایک بوڑھا آدمی آپ پر پتھر پھینک رہا تھا اور پتھر آپ کو لگ رہے تھے اور آپ کی ایڑیاں خون سے تر تھیں. تو میں نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ تو لوگوں نے کہا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور یہ ایک دین کی دعوت دیتے ہیں، ایک دین کی طرف بلاتے ہیں. میں نے پوچھا یہ پیچھے کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ اس کے چچا ہیں. تو میں نے پوچھا کہ یہ چچا اس کے کیا کہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ اس کے چچا اس کو جھٹلا رہے ہیں اور پتھر پھینک رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں معاذ اللہ کہ یہ میرا بھتیجا ہے اور یہ جھوٹا ہے. وہ صحابی رضی اللہ عنہ کہتے تھے مجھے بڑا عجیب لگا کہ چچا اپنے بھتیجے کو جھٹلا رہا ہے اور بھتیجا ایک دین کی دعوت دے رہا ہے. دین کی راہ میں یہ بہت بڑی رکاوٹیں تھیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنی پڑی. اب بھی جب لوگ سچ اور جھوٹ کی تمیز کرنا چاہتے ہیں تو کئی مرتبہ وہ خاندانی لوگوں کو دیکھتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ جی باپ اپنے بیٹے کے بارے میں تو جھوٹ نہیں بول سکتا، بیٹا اپنے باپ پر الزام تو نہیں لگا سکتا. لیکن وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ شیطان ان رشتوں کے باوجود لوگوں کو حق بات سے بے راہ کر سکتا ہے. باپ اپنے بیٹے پہ بھی جھوٹ بول سکتا ہے اور بیٹا اپنے باپ پہ بھی الزام لگا سکتا ہے. تو جب سچ اور حق کی تحقیق کرنی ہو تو ان رشتوں سے بلندتر ہو کے سوچنا چاہیے کہ سچائی کہاں پر ہے. اسی طرح بہت سے لوگ بڑی شخصیات کے متعلق یہ سوچ لیتے ہیں کہ انہوں نے فلاں آدمی کے متعلق جو رائے دی ہے تو وہ رائے کیا سچ پر مبنی ہے. پھر جب ان پر سچ واضح ہو جاتا ہے تو پھر بھی اس سچ کی پیروی نہیں کرتے، کیونکہ جھوٹ بولنے والا آدمی معاشرے میں کوئی بڑی حیثیت رکھتا ہے، کسی بڑے عہدے پر فائز ہے تو اس کے عہدے کی رعایت کر لی جاتی ہے اور سچ اور جھوٹ کی تمیز ختم کر دی جاتی ہے. تو ابو لہب یہ کرتوت کر رہا تھا اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم دین کی دعوت دے رہے تھے. تو عقبہ میں یعنی اس گھاٹی میں پہاڑوں میں ایک جگہ تھی اور وہاں اہل مدینہ آ کر ٹھہرے تھے. ان اہل مدینہ کو جب یہ خبر ملی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تو وہ کچھ لوگوں نے وہاں پر بیعت کی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ، اور یہ بیعت جو تھی عقبہ اولا کی بیعت کہلاتی ہے. اور عقبہ اولا میں جو لوگ بیعت سے مشرف ہوئے ان میں برا رضی اللہ عنہ بھی تھے. اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے
کچھ نقیب مقرر کیے، اور نقیب کا مطلب یہ تھا کہ آپ نے لوگوں کو یہ متوجہ کیا اس بات کی طرف کہ وہ جا کر اللہ کے اس دین کے کام کو پھیلائیں اور لوگوں کو خدا کے دین کی دعوت دیں۔ اب یہ جو نقبا مقرر ہوئے، نقیب کی جمع نقبا، اور یہ جو نقبا مقرر ہوئے یہ برا رضی اللہ عنہ ان میں سے تھے، اور انصار میں ان کا بڑا مقام تھا، قبیلہ خزرج جن کا، اور یہ اس کے سردار تھے۔ بہت خوبیاں اللہ نے ان میں رکھی تھی، وہ خود کہتے تھے، کعب ابن مالک رضی اللہ عنہ بھی کہتے تھے، کعب کہتے تھے کہ ہم اس حج میں گئے جس حج میں ہم نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، اور ہمارے ساتھ مدینہ منورہ کے کچھ مشرکین تھے، اور ہمارے ساتھ برا بن معرور رضی اللہ عنہ بھی تھے، اور برا جو تھے کبیرنا و سیدنا، برا رضی اللہ عنہ ہمارے آقا تھے، اور برا رضی اللہ عنہ ہمارے قبیلے کے سربراہ تھے۔ برا رضی اللہ عنہ کی فطرت اتنی اچھی تھی کہ اس وقت ہجرت نہیں ہوئی تھی، اور یہ بات ظاہر ہے کہ ہجرت سے پہلے بلکہ ہجرت کے بھی 1.5 سال بعد بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نماز بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نہیں پڑھی تھی، لیکن یہ پہلے شخص ہیں برا رضی اللہ عنہ جنہوں نے کعبۃ اللہ کی طرف منہ کیا، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی سے بھی پہلے انہوں نے کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا شروع کر دی۔ ان کے ذہن میں یہ بات آ گئی کہ یہودی چونکہ بیت المقدس کو قبلہ مانتے ہیں، اور مشرکین مکہ کے ہاں تو نماز کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، تو لے دے کے ایک دین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے جسے ہم قبول کر چکے ہیں، تو یہ اہل مکہ سے تو ویسے بھی بیزار تھے ان کے شرک اور ان حرکتوں کی وجہ سے، اور مدینہ منورہ میں رہتے تھے، یہودیوں کو بہت قریب سے دیکھ چکے تھے، ان سے بھی بیزار تھے، تو یہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے قبلہ کی طرف نماز پڑھی، حالانکہ اس وقت قبلے کا رخی یعنی بیت اللہ شریف کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا اس کا دور دور تک کوئی تذکرہ نہیں تھا، کسی کے خیال میں بھی نہیں تھا صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے کہ کسی دن کعبۃ اللہ کو بھی قبلہ مقرر کیا جائے گا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ ہمیشہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ یہ پہلے آدمی ہیں جنہوں نے بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی، اور پہلے آدمی ہیں جنہوں نے وصیت کی کہ ان کے مال کا 1/3 حصہ اللہ کی راہ میں دے دیا جائے، اور یہی وہ چیز ہے جو بعد میں شریعت میں بھی آئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد رضی اللہ عنہ کو روکا کہ کل مال اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو، اور ان سے فرمایا کہ الثلث 1/3 حصہ اپنے مال کا اللہ کی راہ میں خرچ کر دیں، باقی وصیت کے مطابق جو آپ کے ورثاء ہیں ان لوگوں کو وہ مال مل جائے گا۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی سمجھا دیا کہ ثلث کثیر ہے، یعنی 1/3 حصہ بہت ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے تو کل مال کا 1/3 حصہ بہت ہے۔ یہ شریعت کا حکم بعد میں آیا ہے، برا رضی اللہ عنہ نے اس سے پہلے ہی، کیونکہ ان کا انتقال بھی جلدی ہو گیا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نہیں، اور اسی طرح یہ برا رضی اللہ عنہ ہی ہیں جنہوں نے عقبہ لیلۃ العقبہ جسے کہتے ہیں عقبہ کی رات، اس میں سب سے پہلے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا تھا بیعت کے لیے۔ تو برا رضی اللہ عنہ کو بہت سی خصوصیات حاصل ہیں، اور ہجرت ابھی ہوئی نہیں تھی کہ واپس لوٹ گئے، مدینہ منورہ کے تھے نا، تو جانا تو تھا ہی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے بھی پہلے ہی مدینہ منورہ میں ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ اسی لیے ابن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ نے سیرت پہ لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ تشریف لائے تو برا رضی اللہ عنہ کی قبر پہ تشریف لے گئے، اور برا رضی اللہ عنہ کا قبر پہ ہی جنازہ پڑھا۔ احناف قبر پہ جنازہ پڑھنے کی جتنی روایات ہیں اس سلسلے میں یہ کہتے ہیں، شرعی مسئلہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں سب سے پہلے یہ دیکھا جائے کہ میت کا جنازہ ہو گیا یا نہیں ہو گیا۔ اگر مسلمانوں نے اس کا جنازہ پڑھ دیا ہے تو اب جنازہ پڑھنے کی دوبارہ کوئی صورت نہیں،
پھر یہ دیکھا جائے کہ اس کا کوئی ولی وارث رہ گیا ہو جو شرعن اس کا وارث بنتا ہے، باپ کا بیٹا، بیٹے کا باپ شرعی وارث بنتے ہی ہیں، یہ جنازے سے رہ گئے تو تدفین سے پہلے دوسری مرتبہ جنازہ پڑھ لیا جائے۔ پھر تدفین ہو گئی، اب ایسا شخص ہے جس کا جنازہ کسی نے پڑھا ہی نہیں، کافروں نے دفن کر دیا، پولیس والوں نے دفن کر دیا، اور وہ پولیس والے اگرچہ مسلمان تھے لیکن وہ نماز تھوڑے ہی پڑھتے ہیں، کوئی شاید 1000 میں ایک پولیس والا کوئی نماز پڑھتا ہو، وگرنہ لوگوں پہ وہ جو ظلم کرتے ہیں اس کی نحوست سے اللہ نے ان سے یہ توفیق چھین لی ہے کہ وہ اللہ کے سامنے سجدہ کریں۔ اس کے جتنے بھی لوگ، پولیس ہی کیا، معاشرے میں جو بھی ظلم کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے نماز کی توفیق ہی چھین لیتا ہے۔ تو کئی مرتبہ ہوتا ہے کہ میت کو لاوارث قرار دے کے بغیر کسی تفتیش کے اسے دفن کر دیتے ہیں۔ تو کوئی مسلمان ایسا ہو جسے بغیر تفتیش کے دفن کر دیا جائے لاوارث قرار دے کے، تو پھر اس کی قبر پر جنازہ پڑھا جا سکتا ہے 3 دن کے اندر، کیونکہ عام طور پہ تیسرے دن میت کے ٹکڑے ہونے لگتے ہیں، جسم گلنے سڑنے لگتا ہے تو ناپاک ہو جاتا ہے گویا کہ، تو اس وجہ سے جنازہ نہیں پڑھتے، لیکن 3 دن کے اندر جنازہ پڑھا جا سکتا ہے۔ اور یہ مسئلہ ہے، باقی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بھی لوگوں کی قبر پر جنازہ پڑھا ہے وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی یا اس صحابی رضی اللہ عنہ کی خصوصیت ہے، عام امت پر اسے قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ یہ احناف کثر اللہ سوادہم، یہ ان کا مسلک۔ تو یہاں پر مدینہ طیبہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی اور آپ نے ان کی قبر پہ، برا رضی اللہ عنہ کی قبر پہ تکبیر کہی اور پھر جنازہ پڑھا۔ برا رضی اللہ عنہ کو بڑا شرف تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ان کا کتنا احترام تھا، اس بات سے اس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اور اسی لیے برا رضی اللہ عنہ جو تھے سب سے پہلے آدمی تھے جو زندگی میں بھی کعبۃ اللہ کی طرف نماز پڑھتے رہے، اور وفات پر بھی انہوں نے وصیت کی کہ میری قبر میں مجھے بیت اللہ کی طرف لٹایا جائے۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف نماز پڑھ رہے تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر پہنچی کہ برا رضی اللہ عنہ نے نماز شروع کر دی ہے بیت اللہ کی طرف منہ کر کے پڑھنا۔ اب وہ وقت آ گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا اور مکہ مکرمہ سے پیغام بھجوایا کہ برا کو کہو کہ نماز بیت المقدس کی طرف منہ کرتے پڑھے۔ تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ظاہرہ کرنی تھی۔ پھر اس کے بعد یہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ اب وفات کا وقت آ گیا، مکہ مکرمہ میں کون اطلاع کرتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ اور اس سے پہلے سال، وفات سے پہلے سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ آئندہ برس میں پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا، اور اسلام لوگوں میں چھپا ہوا تھا، لوگ ڈرتے تھے کیونکہ اسلام قبول کرنے پہ مار پڑتی تھی اور اسلام قبول کرنے پہ مسائب اور تکالیف کا سامنا کرنا پڑتا تھا، لیکن برا رضی اللہ عنہ وعدہ کرائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئندہ برس پھر حاضر ہوں گے، اور مدینہ منورہ پہنچ کے بیمار ہو گئے۔ جب وفات کا وقت آیا تو انہوں نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ مجھے دفن کرنا بیت اللہ کی طرف میرے جسم کو کر دینا۔ دیکھا آپ نے، صحیح فطرت تھی نا۔ اب نماز میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا تھا، غالباً اس کی ایک وجہ یہ بھی ہوگی کہ ابھی وقت نہیں آیا کہ اس چیز کا کھل کر اظہار کیا جائے، یا پھر ممکن ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے گمان میں بھی یہ نہ ہو کہ بیت اللہ کو قبلہ بننا ہے، اور ممکن ہے ہو لیکن ابھی وقت نہ آیا ہو کہ اس بات کو اب شروع کیا جائے، اور ایسے نہ ہو کہ ایک نیا محاذ کھل جائے تو مصلحتاً منع فرما دیا ہو یا حقیقت میں علمی نہ ہو اس لیے منع فرما دیا ہو، کچھ بھی ہو۔ لیکن اب وفات کے وقت کیا ہو سکتا تھا؟ انہوں نے کہا کہ میری میت کو قبلے کی طرف کر دیں، اور اتنے وعدے کے پابند تھے، اتنے وعدے کے پابند تھے، آپ دیکھیں یہ ہے شخصیت۔ تو وہ وعدہ کر کے آئے تھے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے
کہ میں اگلے سال حاضر ہوں گا، اور ابھی درمیان میں انتقال ہو رہا ہے، جا بھی نہیں سکتے، تو اپنے گھر والوں کو بلایا. جب اندازہ ہوا کہ اب بس چند لمحے ہیں اس دنیا میں، تو ان کا کہ استقبلوا بی الکعبہ، مجھے کعبے کی طرف کر دینا، لموعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا تھا کہ میں بیت اللہ میں، کعبۃ اللہ میں، مکہ میں ان کے پاس آؤں گا، تو اگر میری زندگی وفا کرتی تو میں حاضر ہوتا. اب چونکہ زندگی باقی نہیں تھی اور عمر کا مسئلہ تھا، اس لیے انہوں نے یہ سوچا کہ جس حد تک ہو سکتا ہے اس حد تک تو عمل کر لیا جائے، اور اس حد تک پھر یہ عمل تھا کہ انہوں نے اپنے آپ کو قبلے کی طرف، میت کو جسم کو رکھنے کی وصیت کر دی. زیادہ سے زیادہ یہ جو کچھ کر سکتے تھے وہ انہوں نے کیا. تو یہ اس لیے کہ ان لوگوں میں بڑا پاس تھا وعدے کا، بہت پاس تھا زبان کا. تو انسان کو چاہیے کہ دین کے جتنے بھی حصے پہ عمل کرتا ہے اس کے ساتھ ساتھ اپنی شخصیت کو بنانے کی بھی کوشش کرے، اور ان چیزوں کو سامنے رکھے جن چیزوں کو اللہ نے سب کے لیے ضروری قرار دیا ہے، چاہے وہ مسلمان ہے، چاہے وہ کافر ہے، چاہے وہ نیک ہے اور چاہے وہ فاسق و فاجر ہے. ان چیزوں کے مطابق اپنی زندگی کو بنانا چاہیے. در حقیقت انسان گھبرا جاتا ہے، اور گھبراہٹ میں وہ ایسے کام کر گزرتا ہے جس پر بعد میں اسے خود ندامت ہوتی ہے، شرمندگی ہوتی ہے. اس لیے کبھی بھی جذبات کے غلبے میں نہیں بہہ جانا چاہیے. جہاں تک ہو سکے صبر سے کام لینا چاہیے، جہاں تک ہو سکے اپنے آپ کو صحیح راہ کا پابند رکھنا چاہیے، اور جہاں تک ہو سکے اللہ کی طرف سے جب آزمائش آ جائے تو اس آزمائش کو پورا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. عامر ابن سلیم ہیں رضی اللہ عنہ، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے یا نہیں دیکھا، اس کے بارے میں محدثین کا اختلاف ہے، اور بعض رات کی قائل ہیں کہ یہ صحابی رضی اللہ عنہ تھے، اور بعض کہتے ہیں کہ صحابی رضی اللہ عنہ نہیں تھے، لیکن اکابر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی زیارت کی تھی. ظاہر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اگر حاضر نہیں ہو سکے اور اسلام انہی سالوں میں قبول کیا ہے، تو ابھی تو سارے اکابر رضی اللہ عنہ زندہ تھے. تو حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کی روایت بھی کرتے ہیں، اور ان کی روایت الاستیاب میں ابن عبد البر جو ہیں قرطبی رحمت اللہ علیہ، انہوں نے ذکر کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی اپنے بندے کو آزمائش میں ڈال دیتا ہے جو کچھ کہ اللہ نے اسے عطا کیا، آزمائش میں آ جاتا ہے. اللہ تعالی کی طرف سے پیسہ مل جاتا ہے، بہت پیسہ آ گیا، یہ بھی ایک طرح کی آزمائش ہی ہے. فقر و فاقہ آ گیا، یہ بھی آزمائش ہے. اللہ تعالی کی طرف سے سہولت مل گئی، یہ بھی ایک آزمائش ہے. اور اللہ دیکھتا ہے کہ بندہ اس کی اطاعت کیسے کرتا ہے. مصیبت آ گئی، تکلیف اور پریشانی آ گئی، یہ بھی ایک آزمائش ہے کہ بندہ اس موقع پہ کس رد عمل کا اظہار کرتا ہے. سچ پوچھیں، زندگی اگر گزارنی ہے تو آدمی یہ سمجھ جائے اچھی طرح کہ زندگی پوری کی پوری آزمائش ہی آزمائش ہے، امتحان ہی امتحان. کبھی سردی سے امتحان، کبھی گرمی سے امتحان، کبھی اللہ تعالی وسعت دے دے مال میں، اولاد میں، صحت اچھی کر دے تو امتحان، کبھی ان چیزوں میں تنگی آ جائے تو امتحان. اولاد ہو گئی تو امتحان، نہیں ہوئی تو امتحان. شادی ہو گئی تو امتحان، اور نہیں ہوئی تو امتحان. سب چیزیں جتنی بھی انسان زندگی میں دیکھتا ہے یہ سب آزمائشیں ہیں. اللہ نے اسی لیے صاف صاف قرآن میں کہہ دیا کہ ہم جو کچھ ہے نبلوکم بالشر والخیر فتنہ، خیر اور شر دونوں طرح اپنے بندوں کو آزماتے ہیں. اور قرآن نے صاف کہہ دیا کہ خلق الموت والحیات، اللہ نے زندگی کو پیدا کیا اور موت کو پیدا کیا لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ اللہ تعالیٰ تمہیں آزمائے
کہ تم میں سے کون ہے جو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے اور کون ہے کہ جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے. زندگی بھی آزمائش اور موت بھی آزمائش. تو جب آدمی اس حقیقت کو سمجھ لیتا ہے کہ زندگی بھی آزمائش اور امتحان، موت بھی آزمائش اور امتحان، خوشی بھی امتحان، غم بھی امتحان، تو اپنے راستے پر چلتا رہتا ہے. ہر چیز کو امتحان سمجھ کے بہتر سے بہتر رزلٹ کی کوشش کرتا ہے، اور حقیقی رزلٹ اور حقیقی نتیجہ تو پھر موت کے بعد کی زندگی میں سامنے آئے گا کہ کیا کچھ کیا اور کس طرح سیدھے راستے پہ چلے یا غلط راستے پہ چلے. تو زندگی ایک امتحان. احمد رضی اللہ عنہ کی یہ روایت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ مومن کو امتحان میں ڈال دیتا ہے بما آتا ہو، جو کچھ اسے عطا کرتا ہے. فمن رضی بما قسم اللہ، جو شخص اس بات پر راضی رہتا ہے کہ جو بھی اللہ کی طرف سے ہے، بارک فی ووسعہ، اللہ اسے برکت بھی دے دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو وسعت بھی، گنجائش بھی دے دیتا ہے. ہر چیز کو، امتحان کو اللہ کی جانب سے سمجھ کے کرنا اس سے کیا ہے؟ بس اللہ کے فیصلے پر سر تسلیم خم کر دینا. ایک ہے طبعی ناگواری، وہ تو ہوتی ہے. اس کو خوشی ہوتی ہے کہ جوان بیٹا مر جائے، اس کو خوشی ہوتی ہے کہ اس کی زمین پہ لوگ ناجائز قبضہ کر لیں، کس کو خوشی ہوتی ہے کہ اس پہ جھوٹے الزام لگیں. ہر آدمی پریشان ہوتا ہے، گھبراتا ہے. لیکن ایک آدمی ہے ان مشکل حالات میں صبر کرتا ہے، کسی کے خلاف حد سے تجاوز نہیں کرتا اور سمجھتا ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے، آزمائش ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے برکت بھی دی جاتی ہے اور وسعت بھی. وسعت کا مطلب اس کی تنگی کو دور کر دیا جاتا ہے، برکت کا مطلب اس تنگی اور تکلیف کی وجہ سے صبر کرنا پڑتا ہے. اس صبر میں اللہ برکت دیتا ہے، اس صبر میں اللہ تعالیٰ اس انسان کو کامیاب کرتا ہے، خدا اس کو اجر دیتا ہے. یہ صبر ہے جو اس انسان نے کیا ہے اور اللہ تعالیٰ اس صبر میں اس انسان کو اپنی طرف سے نوازتا ہے. یہ دونوں چیزیں، برکت بھی اور وسعت بھی. ایک آدمی پہ کڑا وقت آ جاتا ہے، اس پہ طبعی ناگواری ہوتی ہے، لیکن زبان سے اللہ کی شکایت نہیں کرتا. مصیبت کا ذکر آ جائے تو اللہ تعالیٰ کے متعلق معاذ اللہ کوئی بے ادبی کا جملہ نہیں کہتا، بس خاموشی سے اس فیز کے، اس پیریڈ کے گزر جانے کا انتظار کرتا ہے اور وہ یقین سے جانتا ہے کہ میرے مالک نے جو بھی فیصلہ میرے بارے میں کیا ہے اس میں ضرور کوئی نہ کوئی خیر ہوگی. اللہ تعالیٰ کی رضا میں اپنے آپ کو اتنا فنا کر دینا اور اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر اتنا راضی ہو جانا بہت بڑا کام ہے. ایمان ہے در حقیقت جو ایسے مواقع پہ پہنچ کے کام آتا ہے، اور ایمان ہے جس کی ایک طرح کی آزمائش ہو جاتی ہے اور انسان کا ایمان بس اسے بچا سکتا ہے، اور کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اس انسان کو اس مشکل مرحلے پر بچا لے. طبعی تکلیف الگ اور عقلی الگ. طبعاً پریشانی ہوتی ہے، عقلاً نہیں. عقلاً سوچتا ہے بس ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کو ایسے ہی منظور ہے، یہ وقت بھی گزر جائے گا، ہنس کے ٹال دیتا ہے. خوشی ہے، اس میں بھی حد سے زیادہ باہر نہیں ہوتا، جانتا ہے کہ یہ خوشیاں بھی عارضی ہیں. آج اگر پیسہ ہے تو یہ بھی عارضی ہے، اولاد ہے تو یہ بھی عارضی ہے، کچھ پتہ نہیں کل کو کیا ہو جائے. البتہ شکر ادا کرتا رہتا ہے. تو طبعی پریشانی اور طبعی خوشی ایک الگ چیز ہے، شریعت نے اس پہ کوئی مواخذہ نہیں کیا. ایک ہے عقلی پریشانی اور ایک ہے عقلاً خوشی. یہ دو باتیں الگ ہیں. عقلی طور پر آدمی اللہ نے جو آزمائش کی ہے اس میں اللہ کی رحمت پر نظر رکھے اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرے اور یقین سے یہ جانتا رہے کہ اگرچہ مجھے یہ چیز ناگوار گزر رہی ہے مگر اللہ نے اس میں بھی کوئی نہ کوئی خیر ہی رکھی ہو. تو کیا ہوگا؟ اسے برکت دی جائے گی.
اس کی عزت میں لوگ بٹا لگا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اسے اور عزت دے دے گا. اس کو لوگ فقیر اور حقیر جان رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اسے غنا بھی دے گا اور اللہ اس انسان کو اور برکات سے بھی نوازے گا. اس کو لوگ کم درجے کا سمجھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اسے بڑے درجے کا بنا دے گا. اور پھر وہ کہتے ہیں احمد رضی اللہ عنہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ومن لم یغوا، اور جو آدمی اس پہ راضی نہیں ہوگا، لم یبارک لہ فی، اللہ تعالیٰ اسے برکتیں بھی نہیں دے گا. یعنی طبعی پریشانی اور طبعی خوشی تو دونوں میں مشترک ہے، دو آدمی ہیں، دونوں میں مشترک ہے. ایک ان میں پھر آگے چل کے وہ ہے جو اللہ کی شکایت نہیں کرتا اور خوشی کی صورت میں حد سے نہیں بڑھتا. دوسرا آدمی وہ ہے جو عقلاً اللہ کی شکایت بھی کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے متعلق بے ادبی کے جملے بھی کہتا ہے. اس آدمی کو برکت نہیں دی جائے گی. مصیبت تو اسی وقت ٹلنی ہے جب اللہ نے ٹلانی ہے، اور پریشانی اسی وقت دور ہونی ہے جب اللہ تعالیٰ نے کرنی ہے. پریشانی کو دور انسان اس میں نہ پڑے، ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرتا رہے، ہمیشہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی دیا ہے، جو کچھ بھی حالات ہیں، اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کرے، صبر کے ساتھ چلتا رہے. پھر جا کر کہیں انسان حقیقت کی زندگی تک پہنچتا ہے اور یہ صبر کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ اللہ کے ان بندوں میں شامل ہو جاتا ہے جو اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی ہوتے ہیں. اس صبر کی انتہاؤں میں سے ایک انتہا موت بھی تو ہے. صبر کرنا پڑتا ہے نا. اب اس موقع پر اگر جان بوجھ کے ایسے جملے کہہ دے تو پھر کفر ہی ہو جائے. اور ایک آدمی ہے جو اس موقع پر بھی صبر کرتا ہے، آہوزاری کرتا ہے اور طبعی طور پر موت سے گھبراتا ہے، لیکن یہ تو پتہ ہے کہ آنی ہے، اس سے جان نہیں چھٹنی، تو اس انسان کو اللہ کبھی کبھی موت کے شعور سے بھی پہلے موت دے دیتا ہے. اس آدمی سے سارے اعمال وہ ہوتے ہیں جو خاتمہ بالخیر کے اعمال ہیں. نماز پڑھنے لگتا ہے، لوگوں سے معافی مانگنے لگتا ہے، توبہ کرتا ہے، تائب ہو جاتا ہے، اور اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا اور ایک دم سے موت آ جاتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ وہ موت سے جو پہلے پریشانی ہوتی ہے نا کہ آج مرنا ہے کہ کل مرنا ہے، اگر کسی آدمی کو پتہ چل جائے کہ اگلے سال میں مر جاؤں گا تو اس غم اور دکھ میں مرنے سے بھی پہلے مر جائے، اندر مر جائے گا نا، مایوسی طاری ہو جائے گی، کوئی کام کرے گا نہیں کہ اگلے سال فلاں تاریخ کو تو میں نے مر جانا ہے. یہ تو اللہ کے بہت ہی اچھے کوئی بندے ہوتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ بتا بھی دیتا ہے تو فلاں تاریخ کو ملاقات ہے، اس دن تمہیں بلا لیں گے. یہ اللہ کا احسان وہ اور طرح کے لوگ ہوتے ہیں، وگرنہ جو اس درجے سے کم کے لوگ ہوتے ہیں چلتے پھرتے اللہ اٹھا لیتا ہے تاکہ انہیں اس پریشانی میں بھی نہ ڈالے تو جو موت کے انتظار کے لیے ہوتی. وہ بھی تو صبر ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عیادت کے لیے تشریف لے گئے. ایک صحابی رضی اللہ عنہ بیمار ہو گئے تھے. صحابی رضی اللہ عنہ جبر ابن عتیق تھے. یہ عتیق جو ان کے نام میں آتا ہے یہ 2 نقطوں والا کاف نہیں، دوسرا کاف ہے. تو جبر بن عتیق رضی اللہ عنہ یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اٹھائی ہے، رہے ہیں ساتھ. وہ کہتے تھے کہ میں بیمار ہو گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم میری عیادت کے لیے تشریف لائے تو کسی آدمی نے کہہ دیا کہ ہمارا خیال ہے کہ جبر کا انتقال ہو جائے گا اور یہ اس مرض سے نہیں بچ سکیں گے اور اللہ کی راہ میں یہ شہادت ان کی ہو جائے گی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر شہادت صرف اسی کا نام ہے کہ کوئی آدمی اللہ کی راہ میں جہاد کے دوران چوٹ کھائے اور پھر اس کے میں انتقال ہو جائے تو آپ نے فرمایا کہ ان شہداء امتی اذا لقلیل، پھر تو میری امت میں بھی
بہت تھوڑے لوگ ہوئے جنہوں نے شہادت کا اجر پایا. شہید کا اجر تو بہت بڑا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تمنا کی ہے کہ میں اللہ کی راہ میں شہید ہو جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید ہو جاؤں، پھر زندگی اور پھر شہادت. اتنا بڑا مقام ہے. تو آپ نے فرمایا اگر شہادت صرف اسی چیز کا نام ہے تو پھر تو میری امت میں بہت کم شہید ہوں گے. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو وسعت دی تاکہ امت میں باقی افراد کو بھی اس سے حصہ ملے. آپ نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو صرف یہ بات نہیں ہے کہ جبر ابن عتیق اللہ کی راہ میں کوئی چوٹ لگی ہے اور اس میں انتقال ہو جائے تو شہید ہو جائیں گے، بلکہ میری امت میں القتیل فی سبیل اللہ شہید، وہ جو اللہ کی راہ میں نکلا اور اس آدمی کو کسی نے قتل کر دیا وہ بھی شہید ہے. طالب علم ہے، پڑھنے جا رہا تھا، کسی نے مار دیا، یہ شہید ہے. اللہ کی راہ حج کی ہے، حج میں جا رہا تھا، راستے میں انتقال ہو گیا، شہید ہے. اللہ کی راہ اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے جا رہا تھا، اس انسان کو وفات ہو گئی، یہ بھی شہید ہے. اسی طرح خدا کی راہ میں جہاد قتال کے لیے جا رہا تھا، یہ بھی شہید ہے. فی سبیل اللہ کے متعلق فرمایا کہ جو بھی اللہ کی راہ میں نکلا اور پھر اس کا انتقال ہو گیا یہ شہید ہے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا؟ والمبتون شہید، اور جو پیٹ کے مرض میں جس انسان کو پیٹ کی تکلیف ہو جائے اور وہ اس کو انتقال ہو جائے وہ بھی شہید. پیٹ کا مرض جیسے استسقاء کا مرض لگ جائے، ہوتا ہے پانی پینے کی ایک طرح کی ہوس ہو جاتی ہے کہ جتنا زیادہ سے زیادہ پانی ہو سکے وہ پی لے، پھر وہ پیتا ہے پانی اور اس کی سیرابی نہیں ہوتی، پھر اور پانی پیتا ہے اور پانی پیتا ہے. تو یہ ایک مرض ہے استسقاء کا کہ اس میں مریض پانی کو طلب کرتا رہتا ہے. تو اس میں کسی کا انتقال ہو جائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بھی شہید ہے، یعنی اسے اجر ملے گا شہادت کا. پھر ارشاد فرمایا کہ والمطعون شہید، اور وہ لوگ جو چوٹ کھا کر مر جاتے ہیں وہ بھی شہید ہیں. بہت بڑی وسعت دے دی. چوٹ اور مطعون عربی میں تو اس کو کہتے ہیں جس کو نیزہ لگ جائے. تو پرانے زمانے میں نیزے لوگ مارتے تھے، تو وہ نیزے کی چوٹ سے جس کا انتقال ہو جائے وہ بھی شہید ہے. لیکن وقت بدل گیا، سوسائٹی بدل گئی، معاشرہ بدل گیا. اب چوٹ کھا کر وفات ہو جائے کسی آدمی کی، یہ شہید جو فرمایا جیسے کوئی آدمی کنویں میں گر پڑا، چوٹ لگ گئی، ایکسیڈنٹ ہو گیا، موٹر سائیکل سے گر پڑا، چوٹ لگ گئی، گاڑی ٹکرا گئی، چوٹ لگ گئی. کتنی ہی ایسی چیزیں ہیں. پتھر گر پڑا کوئی، چوٹ لگ گئی، زلزلہ آیا اور اس میں دیواریں، چھت گر پڑا، چوٹ کھا کر جو بھی شہید ہو گیا وہ شہید، جو جس کا انتقال ہو گیا وہ شہید. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیے کتنی اس کو وسعت دے دی. تو ارشاد فرمایا کہ تم صرف جبر کے متعلق یہ سوچے بیٹھے ہو کہ اگر اللہ کی راہ میں انہیں کوئی چوٹ لگ گئی ہے بس اب ان کا انتقال ہو جائے گا تو یہ شہید ہو جائیں گے. تو پھر تو ان شہداء امتی اذا قلیل، میری امت میں تو تھوڑے ہی لوگ شہید ہوئے. پھر لیکن میں تمہیں اس کی حقیقت بتاؤں، جو خدا کی راہ میں انتقال کر جائے وہ شہید ہو گیا، جو پیٹ کی بیماری میں انتقال کر جائے وہ شہید ہو گیا. اب پیٹ کی بیماری استسقاء ہے، پیٹ کی بیماری کسی انسان کو سل ہو جائے، دق ہو جائے، یہ بھی پیٹ کی بیماری ہے. پیٹ کی 20 تکالیف ہیں، ان میں کسی کا انتقال ہو جائے. پھر فرمایا والمرأۃ تموت بجمع شہیدہ، اور وہ عورت جس کا انتقال ہو جائے بچے کی ولادت کی تکلیف میں وہ بھی شہید ہے. اب تک بھی حالانکہ میڈیکل نے اتنی ترقی کر لی لیکن بہت مرتبہ ایسے ہوتا ہے کہ بعض خواتین کا زچگی کی حالت میں انتقال ہو جاتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شہیدہ ہے، یعنی اللہ کے یہاں پہنچ کے اسے ایسے ہی ثواب ملے گا جیسے باقی شہیدوں کو ملتا ہے. پھر ارشاد فرمایا والحریق شہید، اور جو آگ سے جل کر مر جائے وہ بھی شہید.
آگ سے جل کے وفات کی کئی صورتیں ہوتی ہیں. مثلاً کہیں واقعی آگ لگ گئی اور لوگ آگ سے بھاگ نہیں سکے اور آگ نے انہیں جلا دیا، یہ بھی شہید. اور ایسے بھی ہوتا ہے کہ آگ لگ گئی اور اس کی وجہ سے زخم آ گئے اور پھر اسی میں انتقال ہو گیا، یہ بھی شہید ہے. اور یہ بھی ہوتا ہے کہ چولہا پھٹ جاتا ہے اور خواتین اس سے زخمی ہو جاتی ہیں، یہ بھی شہادت ہے، یہ بھی شہیدہ ہے. اسی طرح آگ سے کبھی کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ دم گھٹنے کی وجہ سے انتقال ہو جاتا ہے، دھواں زیادہ ہو جاتا ہے اور اس وجہ سے انتقال ہو جاتا ہے، یہ بھی شہید ہو گئے لوگ. اور اسی طرح آگ سے جھلس جاتے ہیں پھر اس میں انتقال ہو جاتا ہے، یہ بھی شہید ہے. گھر میں کبھی کبھی بچے آگ میں جل جاتے ہیں یا ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں. یہ سب کی سب چیزیں ایسی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جن کا انتقال آگ کی وجہ سے ہو گیا وہ بھی شہید ہیں. کھولتا پانی پڑ جاتا ہے، جسم جل جاتا ہے، یہ بھی شہادت. پھر ارشاد فرمایا والغارق شہید. اور دیکھو جو آدمی غرق ہو گیا، پانی میں ڈوب گیا، یہ بھی شہید ہے. بہت سی چیزیں ہوتی ہیں اس میں بھی. نہاتے ہوئے ڈوب جاتے ہیں، یہ شہید ہے. کسی نے دھکا دے کے پانی میں گرا دیا، یہ بھی شہید ہے. حج پہ بحری جہاز جو جاتے تھے، اب بھی بحری جہاز تو دنیا میں چلتے ہی ہیں، اور جہاز ٹوٹ گیا یا انسان اس میں اس کا انتقال ہو گیا، یہ بھی شہید ہے. اسی طرح کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ پانی کے مرض سے آدمی شہید ہو جاتا ہے، یعنی پانی سے کوئی نہ کوئی مرض ایسا لگ جاتا ہے، جیسے سل ہے، دق ہے. بنیاد اس کی یہ ہے کہ وہ پانی میں رہا یا آبی بخارات اس کو مسلسل ملتے رہے اور پانی کی وجہ سے اس کے پھیپھڑے گل گئے یا ایسی چیز ہو گئی، اس کے متعلق بتا دیا، وہ بھی شہید ہے. اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والمجنوب شہید. اور جس انسان کو نمونیا ہو جائے یعنی سینہ جم جائے اس کا سردی لگ کے، یہ بھی شہید ہے. تو نمونیے میں بخار ہو جاتا ہے شدید اور پھیپھڑے جو ہیں ان میں سردی لگ جاتی ہے، فرمایا یہ بھی شہید ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے ہی لوگ گنوا دیے، فرمایا یہ سب شہید ہیں. اللہ کی راہ میں انتقال ہو جائے یہ، اور پیٹ کی بیماری میں یہ، اور اسی طرح چوٹ لگ جائے اور عورت، اور اسی طرح وہ جو آگ اور پانی، اور جسے بخار ہو جائے نمونیا، یہ 7 قسمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر شہید کی اشارت فرما دی. وغیرہ تو اور بھی بہت سے لوگ ہیں جو شہادت کے مقام پر فائز ہوتے ہیں. یہ سب اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ یہ چیزیں ایسی ہیں کہ ان میں انسان کو تکلیف ہوتی ہے شدید. اب پانی اس میں ڈوب کے کوئی مر جائے، کیسی بے بسی کی موت ہے. آگ لگ جائے اور جسم جلتا ہے جب اور آگ پہنچتی ہے، کیسی شدید تکلیف ہے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ آخرت میں ان اعمال میں اللہ کے ہاں اجر ہے. یہ شہادت ہے تمہاری اور خدا کے ہاں یہ شہادت بھی ضائع نہیں ہے. تو بات یہ تھی کہ جس آدمی نے صبر کیا اللہ اس سے برکتوں سے نوازتا ہے، کیونکہ اللہ تعالی کو اپنی مخلوق اس سے بڑا تعلق ہے. انسان تو انسان، جانوروں تک سے تعلق ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں تک کے متعلق بتا دیا کہ ان کے چہرے کو بھی نہ بگاڑا جائے. کیوں؟ اس لیے کہ جانور کا چہرہ بھی پیدا تو اللہ ہی نے کیا نا. ایک گدھے کو دیکھا، اس کے منہ سے اس کے چہرے سے خون بہ رہا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کس نے ایسے کیا ہے؟ کسی آدمی نے گدھے کے چہرے پر لکڑی یا کوئی چیز ماری اور اس سے وہ زخمی ہو گیا اور خون بہنے لگا. ناپسند فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو جہاں گدھے کے چہرے کو بھی بگاڑنے سے منع کیا ہے، وہاں انسان تو بہت بڑی چیز. جیسے جنادہ رضی اللہ عنہ، جنادہ نام کے بھی کئی صحابی ہیں رضی اللہ عنہ. جنادہ ابن عبداللہ تھے، ان کا انتقال ہو گیا تھا یمامہ میں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بڑا تعلق تھا ان کا. اسی طرح جنادہ ابن امیہ تھے، اور یہ چھوٹے عمر کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں سے تھے، لیکن انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے
سنی تھیں بہت سی چیزیں. جنادہ نام کے کئی ایک صحابہ رضی اللہ عنہم آتے ہیں، ان میں جنادہ ابن جراد اسدی تھے. بنو اسد ایک قبیلہ تھا، وہاں سے تعلق رکھتے تھے، اور پھر یہ بصرہ تشریف لے گئے تھے، وہیں رہے. تو وہ یہ کہتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کے چہرے پر نشان لگانے سے منع کر دیا، اور حدیث یہ سناتے تھے کہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور اونٹوں میں، اور میں نے اونٹوں کے ناک پر نشان لگایا، یعنی ان کو داغ دیا تاکہ نشان لگتے رہیں کہ یہ اونٹ میرے ہیں. جیسے پچھلے زمانوں میں اپنے جانوروں کے جسم پر کہیں نہ کہیں نشانات لگا دیتے تھے. اور یا پھر یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اونٹ آئے تھے صدقے میں، خیرات میں کرنے کے لیے، بہت زکوٰۃ میں لوگوں نے اونٹ دیے تھے، تو انہیں بھیجا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ زکوٰۃ کے اونٹوں پر نشان لگا دو تاکہ وہ اور کسی مقصد کے لیے استعمال نہ کیے جائیں. تو یہ بڑے تجربہ کار آدمی تھے، انہوں نے اونٹوں کے ناک پہ نشانات لگانے شروع کیے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور فرمایا اما وجدت فی عصما تسمہ الا فی الوجہ، ارے جنادہ، اونٹ کے جسم میں آپ کو اور کوئی جگہ ایسی نہیں ملی جہاں نشان لگا دیتے؟ اما ان امامک القصاص، جنادہ یہ خیال نہیں رہا کہ اللہ کے ہاں جا کر اس کا بھی حساب دینا پڑے گا. اونٹ کے چہرے پر جو نشان لگایا ہے خدا اس کو بھی پوچھے گا کہ چہرے کو کیوں خراب کیا. اسی لیے صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم جہاد میں کسی کافر کے منہ پر مارنے سے بچتے تھے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا تھا کہ منہ پر نہیں مارنا. اللہ تعالیٰ نے انسان کو کمال سے پیدا فرمایا ہے. سوچنا چاہیے ان لوگوں کو جو اپنے بچوں کے منہ پر تھپڑ مارتے ہیں، کتنے بڑے گناہ کی بات ہے. یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا کہ دیکھو امامہ، دیکھو جنادہ، اگلے جہان میں اس پر بھی پوچھو گی. یہ نہیں ہے کہ چہرے پر نشان لگا دیا اور خدا کے یہاں کوئی پوچھ ہی نہ ہو. اونٹ کے چہرے سے بھی منع فرما دی. تو میں نے کہا پھر اللہ کے رسول آپ بتا دیجئے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اچھا کوئی ایسا جانور اونٹ لے آؤ جس کو ابھی تک نشان نہ لگاؤ. تو میں لے آیا، آپ نے فرمایا اب نشان لگاؤ. تو میں نے سوچ کے نشان لگانے والا جو لوہا تھا تپا ہوا، اسے گردن پر رکھا اونٹ کی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نیچے اور نیچے اور نیچے. تو میں اونٹ کی جو ٹانگیں تھیں ان کی طرف آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور نیچے، حتیٰ کہ اونٹ کی جو ران تھی اس تک جب پہنچا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی برکت اللہ تعالیٰ برکت دے، ہاں نشان لگاتے. دیکھا آپ نے، اونٹ کے چہرے تک پہ نشان لگانے سے منع فرما دیا. اور وہ کہتے ہیں پھر میں نے جتنے اونٹ تھے ان کی رانوں پہ نشانات لگائے کہ یہ صدقے کے، زکوٰۃ کے اونٹ ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا زیادہ خیال رہتا تھا کہ کہیں کوئی ایسی چیز نہ ہو جائے جو بد تہذیبی کی بات ہو، کہیں ایسی چیز نہ ہو جائے جس کی وجہ سے کسی کے وقار اور عزت میں فرق آئے. اب اونٹ ہے، چہرے پر نشان لگے گا تو داغدار ہو جائے گا نا، اس کی قیمت بھی کم ہو سکتی ہے، اس کے حسن میں، جمال میں فرق پڑ سکتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا احساس کرتے تھے، لوگوں کو یہ تہذیب سکھاتے تھے. جنادہ رضی اللہ عنہ نے بالکل جو ان کے ساتھ گزرا تھا اسے بیان کر دیا. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جانوروں تک کا اسلام اور شریعت کہتی ہے خیال رکھو، انسان تو بہت بڑی چیز ہے. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ جو لوگ مصیبت میں، تکلیف میں صبر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں کیا اجر دیتا ہے، کیا جزا دیتا ہے. اور شہادت کے دروازے کو وسیع کر دیا کہ بہت سے ایسے لوگ جو ان چیزوں میں پائے جاتے ہیں، جب ان کا انتقال ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ انہیں شہادت کا اجر ان کو دے گا، اگرچہ وہ عام طریقے سے اور بظاہر دوسرے طرح کے لوگوں کے طریقے سے مرتے ہیں، لیکن اللہ کے یہاں شہادت کے اجر کے مستحق ٹھہریں گے.